بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان سجاد حسین. ناظرین, اسپیشل مشن انوائے رچرڈ گرینل کا کہنا ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے جو نئے فارن منسٹر ہیں مارکو ریبیو, ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی بات کریں گے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ بھی زہر افشانی کریں گے پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے. اس سے پہلے بھی امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا چکا ہے کہ جو پاکستان کے میزائلز ہیں وہ امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ ویسے کتنی مذاکرہ خیز بات ہے. اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل بھی آیا اور پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈسکریمنیٹری ڈیسیجن ہے اور امریکہ کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. بھارت کے لیے کچھ ہے جبکہ پاکستان کے لیے کچھ. آج ہم بات کریں گے کہ آخر اچانک سے امریکہ ایڈمنسٹریشن کو پاکستان کے میزائل پروگرام پر یہ تنقید کیوں کرنی پڑی اور انہوں نے کن کمپنیز پر پابندی لگائی. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں عمر فاروق صاحب, ان سے جانیں گے. السلام علیکم عمر صاحب. وعلیکم السلام سجاد صاحب. اچھا, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اچھا عمر صاحب, بتائیے گا کہ امریکہ کو اچانک سے پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے یہ کیسے یاد آ گیا اور اس پر تنقید بھی کر ڈالی اور پابندی بھی ساتھ ہی لگا دی؟ جی, امریکہ کی جانب سے اس قسم کے بیانات ماضی میں بھی آتے رہے ہیں اور پاکستان کا جو ایٹامک پروگرام ہے وہ بیسکلی ہمارے لیے تو بیک بون ہے, کیونکہ وہ ہماری سیکیورٹی کی بیک بون ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور بحیثیت ہم لوگ انفرادی طور پہ بھی اس پروگرام کی ہمارے لیے بڑی اہمیت ہے. تو امریکہ کی طرف سے ایسے بیانات آتے رہے ہیں, پہلے بھی آتے رہے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب پاکستان نے جب پہلے انڈیا نے اپنے آپ کو نیوکلیئر اسٹیٹ ڈکلیئر کیا تھا ایٹامک ایکسپلوژن کر کے, تو ہم نے بھی لیٹ 90s میں ایٹامک ایکسپلوژن کیا تھا چاگی کی پہاڑیوں میں. اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے بڑا ایک انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا, جتنا ہمارے پاس نیٹ اویلیبل تھا, جتنے نیوز پیپر تھے. تو پاکستان نے کبھی اپنے ایٹامک پروگرام کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا. ہمارا جو میزائل پروگرام ہے وہ خطے میں امن کے لیے ہے, چیزوں کو بیلنس رکھنے کے لیے ہے. اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی سیکورٹی کے لیے چیزیں نہ کرے. تو پاکستان کا شمار بھی انہی ممالک میں ہوتا ہے. اور اسپیشلی جب آپ کے نیبرز ہاسٹائل ہوں, آپ دیکھیں کیسے ویسٹرن سائڈ سے ہمارے سولجرز پہ اٹیک ہوتا ہے, کیسے ایسٹرن سائڈ سے ہماری اسکرمشز رہتی ہیں. پھر آپ وارز دیکھیں پیچھے جو ہوئی ہیں 65, 71. تو ان سب چیزوں کی موجودگی میں اگر پاکستان اپنا دفاع مضبوط کر رہا ہے تو یہ باقی دنیا کے لیے یہ تو ایک عجیب سرپرائزنگ سی بات ہے کہ ان کو کیوں ایسا کہنا پڑا. اچھا, امریکن عہدے دوران جو ہیں وہ کچھ ایسے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے جو میزائلز ہیں یہ امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ بڑی ایک مذکر خیز بات ہے. مطلب ان کا اشارہ ابابیل 3 کی طرف یا شاہین 3 کی طرف تھا, ابابیل کی طرف تھا, جو کہ 2700 کلومیٹرز تک اس کا وہ رینج ہے, وہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو ہمارا تو امریکہ سے ایسا کوئی ایسا براہ راست تو پھٹا ہے نہیں کہ ہم اس کو ٹارگٹ وہ کریں گے. تو اس طرح کے بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بقول آپ کے شاہین سیریز کے جو ہمارے میزائلز ہیں ان کی رینج 3000 کلومیٹر ہے, تو نیئرسٹ ایسٹرن کوسٹ بھی امریکہ سے کو 12000 کلومیٹر دور ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ میزائل کیسے امریکہ تک پہنچ جائے گا. اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یہ آئیڈیا کیسے ہوا ہے کہ یا تو اس نے شاید جغرافی نہیں پڑھی یا اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ پاکستان ہم سے کتنی دور ہے. اور البتہ جو چیز میٹر آف کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا شاہین میزائل کی جو رینج ہے وہ 3000 کلومیٹرز ہے, اور پاکستان کی ان 3-4 کمپنیز کی اوپر ریسٹرکشن لگی ہے, لیکن 4 کمپنیز کے اوپر کراچی بیسڈ. لیکن اس میں جو پوائنٹ ہے پونڈر کرنے کا وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو میزائل ہے اگنی, اس کی رینج 5000 کلومیٹرز ہے. وائی ریسٹرکشنز ہیونٹ بین پٹ آن. بین البراعظم وہ ہے ایگزیکٹلی, وہ بھی انٹر کانٹیننٹل ہے. تو اگر ہم لوگ ایک پیسفل پروگرام لے کے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے خطے میں امن رہے, کل کو ہو سکتا ہے ہم لوگ ایروسپیس ٹیکنالوجی میں بھی کچھ لانچ کریں, سیٹلائٹ بھی لانچ کریں, تو یہ میرا خیال ہے کہ بہتر تو یہی ہے اس کو نیگوشیشن کے ذریعے حل کیا جائے. امریکنس کو بھی یہ چیز باور کرنی چاہیے کہ یہاں سے کیا کسی نے کوئی تھریٹ کیا آپ کو, اور ہم کیوں امریکہ کے ساتھ اس طرح کا مطلب کوئی لیں گے. امریکہ کو 12000 کلومیٹر دور ہے, ہمارے ساتھ ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں بزنس کے, ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں, اتنے ہمارے سٹیزنز وہاں پہ رہائش پذیر ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے, اس کو میرا خیال ہے کوئی اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. لیکن چونکہ ایک آنے والی پاور کے ایلچی نے کہا ہے تو پھر اس کے لیے ان کو یہ بتا دینا ضروری تھا کہ ہمارا پروگرام پیسفل پرپسز کے لیے ہے. اچھا, الٹیمیٹلی یہی اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو ریسنٹ جو اینیمی ہے وہ انڈیا ہے, اور ہم انڈیا کے ساتھ جتنے بھی ہماری پہلے جنگیں ہو چکی ہیں جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا, تو ہمارے جو میزائلز کی رینج ہے وہ شاید انڈیا تک ہی ہے. اگر کوئی اللہ خدا نخواستہ کوئی اگر مستقبل میں بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے.
لیکن آپ نے ابھی فرمایا کہ ان کے جو میزائل ہیں وہ 5000 تک ان کی رینج ہے, بالکل ہے, جو کہ پتہ نہیں کس بر اعظم تک پہنچ جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو امریکن جو ڈیول سٹینڈرڈ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, ایکچولی میرا اشارہ بھی اسی طرف تھا کہ پاکستان سے آپ کو کیا خطرہ ہے, کیونکہ ہم نے امریکہ کی طرف تو کوئی خطرے کا اظہار نہیں نہ کیا, نہ ہی ہم نے ان کو کوئی ایسی تھریٹ کی ہے خدا نخواستہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جس جگہ پہ واقع ہے جیو پولیٹیکلی, اور جو پیچھے 4 وارز ہوئی ہیں, تو ہمارا پورا جو اسٹریٹجی ہے سیکورٹی کی, وہ آپ یوں سمجھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کی طرف سے ہمیں ہاسٹیلٹی کا خطرہ ہے ان کے اگینسٹ ہے. تو اگر اس میں مثال کے طور پہ ہم انڈیا بھی لیتے ہیں تو 3000 کلومیٹر تک تو سمجھ آتا ہے, اور انڈیا کا 5000 کلومیٹر, اس کا مطلب ہے وہ پاکستان سے بھی آگے جا رہا ہے. تو پتہ نہیں آگے ان کی کس کس سے دشمنی ہے, یا شاید وہ چائنا کے لیے انہوں نے سوچ کے بنایا ہے. لیکن دیکھا جائے تو انڈیا کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی, اور جبکہ انڈیا کے ساتھ 4 وارز ہماری بھی ہو چکی ہے, اور ادھر انڈیا کی ویسٹ چائنیز سائڈ پہ ادھر چائنا کے ساتھ بھی ان کی وارز ہو چکی ہیں. تو اگر انڈیا کو نہیں روکا جا رہا تو پھر پاکستان کو روکنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ انشاءاللہ جب یہ نیکسٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سوون ان کر لے گی نیکسٹ منتھ, تو انشاءاللہ یہ باتیں جب بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. اچھا, پاکستان نے اس پر بڑا اچھا رسپونڈ کیا ہے, اور کافی منسٹرز نے بھی, میں ان کے فارن منسٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ نا ایک ڈسکریمنیٹری ڈیسیجن ہے امریکہ کی جانب سے جو ٹاکس کی گئی ہیں. سیکنڈ, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. تو پاکستان کا یہ جو موقف ہے اپنے جو میزائل پروگرام پر ہے, یہ کتنا پر اثر ہے, اور پاکستان کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے دنیا کو یہ میسج دینے کے لیے کہ ہمارے جو میزائل پروگرام ہیں یہ بالکل محفوظ ہیں, اور ہم کسی بھی ملک کے لیے کوئی ایسی جارحانہ حکمت عملی نہیں رکھتے انٹل کہ کوئی بھی کنٹری پاکستان کے اوپر در اندازی نہ کرے یا ہماری سرحدوں کو وہ بریک نہ کرے تب تک. ایگزیکٹلی. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, ہمارا یہ جو میزائل سسٹم ہے یہ کسی بھی بوم کو کہیں بھی لے جانے کی وہ رکھتا ہے پاور, اور اسی سسٹم کو آگے اگر ہم لے کے چلیں, ڈاکٹر منیر نے جب اس کی بنیاد رکھی تھی اس پروگرام کی, تو ہم نے کل کلاں کو اسپیس پروگرام میں بھی انٹر ہونا ہے. یہ اب وقت کی ضرورت بن گئی ہے. تو یہ جس وقت ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھے گی تو ان کو باور کرائے گی کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے تو بالکل خطرناک نہیں ہے. اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پاکستان کی طرف خدا نخواستہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہمارے پاس یہ چیز ہوگی, اور یہ چیزیں چلانے کے لیے نہیں, مطلب یہ ایک چیزیں بیلنس اس طرح قائم کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ اگلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ چیز موجود ہے. اسی طرح پاکستان بھی جو ہے نا علاقے میں جو ہے ایک بیلنس آف پاور رکھے گا, اور کون سی پاور ہے اس وقت دنیا میں جس کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. تو اگر جو بندہ ہمیں بات کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ کیا وہ کسی ایسے کو تو سپورٹ نہیں کر رہا جس نے کوئی دنیا پہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے. تو اگر ہم نے کسی کے اوپر جنگ مسلط نہیں کی ہوئی تو میرا خیال ہے یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے جو ہمیں کہی گئی ہے جس کا کوئی خاص بیس لیس ایلیگیشن ہے. پابندیوں کے حوالے سے پاکستان کے اوپر پہلے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے, لیکن ہمارا جو ایٹامک پروگرام ہے وہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے. تو پاکستان نے کبھی اس چیز پہ جو ہے نا وہ نہیں کیا کمپرومائز کہ ہم اپنے پروگرام کو روکیں گے. تو پاکستان کی عوام اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہے اس معاملے میں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے, عوام گورنمنٹ کے ساتھ ہے, اور یہ پابندیاں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہیں. یہ امریکہ اسی پروگرام سے ریلیٹڈ کچھ کمپنیز پر پہلے بھی پابندیاں لگا چکا ہے. جی تھینک یو سو مچ عمر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر تھینک یو, بہت شکریہ. جی ویور, ڈسکشن آپ نے سنی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام بالکل محفوظ ہے, اور ہم کسی بھی ملک کے لیے کوئی جارحیت کا الزام نہیں رکھتے انٹل پہ کوئی بھی کنٹری پاکستان کی سرحد کو بریک کرے تو ڈیفینیٹلی اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے, ان کے عہدیداران کی جانب سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, ایون کہ پابندیاں بھی 4 کمپنیز پہ لگا دی گئی ہیں, یہ نہایت ہی افسوسناک ہیں, اور پاکستان نے اس پر شدید رد عمل بھی کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ایک نارمل تعلقات کے طور پر یہ دونوں کنٹریز آگے چلیں, نہ کہ ان دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کی کوئی کشیدگی ہو. اپنے میزبان سجاد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.